ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، عالمی اور اسلامی دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ گیان واپی مسجد کے سائنسی سروے کے ہائی کورٹ کے حکم پر سپریم کورٹ نے لگائی روک۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا چین اور پاکستان کو پیغام، ہم ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات کے خواہاں، سازگار ماحول پیدا کرو۔ ہنڈنبرگ کیس میں اڈانی گروپ کو کلین چٹ، شیئرز میں بھی تیزی۔ گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کو امریکی عدالت نے داعش کی مدد کے الزام سے بری کیا۔ بحر ہند میں چینی جہاز غرقاب، درجنوں افراد لاپتہ۔ امریکی وزارت خارجہ کا الزام، روس کو سب سے زیادہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے ایران۔ مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں لگی آگ، پاکستان کے 8 زائرین کی موت، 6 زخمی۔ تہران کے بعد اب مدینہ منورہ میں بک فیئر شروع، سینکڑوں اشاعتی اداروں کی شرکت۔ امریکی فوجیوں نے القاعدہ کا سربراہ بتا کر غریب چرواہے کو مار ڈالا۔ زائد ہوائی کرائے کا معاملہ عدالت پہنچا، مرکزی حج کمیٹی کو 10 دن میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کو راحت نہیں، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب نے پھر طلب کیا۔ مغربی دارفور میں جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 500 سے زائد۔ طالبان کا ایران کو جواب، ہیلمند آبی معاہدہ نافذ العمل، امارت اسلامیہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پابند۔ یوکرین کو F-16 دینے کے لیے امریکہ نے دی ہری جھنڈی۔ انڈونیشیا اور ایران تجارتی معاہدے پر دستخط کے لیے تیار۔ برطانوی وزیر دفاع نے کیا خبردار، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جنگ۔ منسک نمائش گاہ میں ایرانی اسلحوں نے مچایا دھمال۔ عرب لیگ کا تاریخی اجلاس ختم، بشار اسد نے بٹوری سرخیاں۔ اب خبر تفصیل سے۔ منسک نمائش گاہ میں ایرانی اسلحوں کی دھوم۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بدھ کے روز سے شروع ہوئی منسک نمائش میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کا سلسلے وار انداز میں مظاہرہ کیا۔ بیلاروس کی راجدھانی منسک میں جمعرات کے روز سے شروع ہوئی بین الاقوامی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی نمائش اور دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تکنیکی فوجی تعاون کی عملی کانفرنس آج ختم ہو جائے گی۔ نمائش کی خصوصی ویب سائٹ کی اطلاعات کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بار اس نمائش میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ یہاں صرف روس یا بیلاروس میں بنے اسلحوں کی ہی نمائش ہو سکتی ہے۔ موٹولکو ویب سائٹ پر جاری کی گئی تصاویر کے مطابق ایران نے اس نمائش میں اپنے کئی جدید اسلحوں کو نمائش کے لیے رکھا۔ اس نمائش میں ایران نے جو فوجی ساز و سامان رکھا ان میں شاہین ڈرون بھی شامل تھا۔ اس نمائش میں ایران کے ڈرونز دنیا بھر کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ موٹولکو ویب سائٹ کے مطابق شاہین UAV بیلاروس کے وزیر دفاع پیکٹر کیرنن کی توجہ کا مرکز رہا۔ انہوں نے ملک کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری الیگزینڈر کے ساتھ مل کر ڈرون فیلڈ کے ماہرین سے اس کی تکنیکی خصوصیات کو بغور سنا۔ اس نمائش میں جن دیگر ہتھیاروں کی نمائش کی گئی ان میں یہ مشین گن بھی تھی، جسے خصوصی طور پر ہیلی کاپٹرز اور جہازوں پر نصب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ہتھیار میں 4 بیرل ہیں جن کی لمبائی 1002 ملی میٹر اور وزن 44 کلوگرام ہے۔ پہلے موڈ میں اس میں 1500 راؤنڈ فی منٹ فائر کرنے کی صلاحیت ہے اور دوسرے موڈ میں یہ 2500 راؤنڈ فی منٹ تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نمائش گاہ میں ایران نے شاہین کے علاوہ دنیا بھر کے سامنے اپنے مشہور زمانہ ڈرون مہاجر کی بھی نمائش کی۔ 700 کلومیٹر کی دوری تک اپنے شکار کو کامیابی سے نشانہ بنانے والی ایران کی بصیر میزائل بھی اس نمائش گاہ میں دیکھنے کو ملی۔ بتاتے چلیں کہ یہ میزائل سمندر میں بھی اپنے شکار کو آسانی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی صنعت کاروں نے اس نمائش میں اینٹی ٹینک میزائل سسٹم الماس 1 بھی پیش کیا۔ ایران کی دفاعی صنعت کے اس شاہکار کو سمندر اور سطح زمین کہیں سے بھی اپنے شکار پر داغا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر میں بات کریں گے جدہ میں منعقد ہوئے عرب لیگ کے اجلاس میں شامل عرب رہنماؤں کے اہم بیان کی۔ عرب لیگ کا تاریخی اجلاس ختم، بشار اسد نے بٹوری سرخیاں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت میں جدہ میں ہوا عرب لیگ کا 32واں اجلاس ایک بیانیے کے ساتھ ختم ہوا، لیکن ان سب کے بیچ جس ہستی نے سب سے زیادہ سرخیاں بٹوری وہ تھے شام کے صدر بشار اسد۔ شامی صدر بشار اسد میٹنگ ہال میں داخل ہوئے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا، اس اجلاس میں جناب بشار اسد کی موجودگی خوشی کا باعث ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی شام کی حمایت اور اسے محفوظ بنانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ فلسطین کے موضوع پر بات کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم اپنے خطے کو تنازعات اور قتل و غارت کا مرکز نہیں بننے دیں گے۔ بس بہت ہوا،
ہماری قوم نے برسوں کشمکش اور جنگوں کا سامنا کیا ہے۔ یمن کے معاملے پر بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم یمن کے بحران کو حل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے روس یوکرین جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرین بحران کے حل کے لیے بھی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور روس اور یوکرین کے درمیان صلح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ بن سلمان نے سوڈان کے بارے میں بھی اعلان کیا، ہم سوڈان میں متحارب فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے سے خوش ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق میٹنگ ہال میں جانے سے پہلے بشار اسد نے شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات کی۔ عرب لیگ میں شام کی پرزور واپسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے الجزائر کے وزیر اعظم ایمن عبد الرحمن نے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ شام عرب لیگ میں اپنی نشست پر واپس آ گیا۔ عالمی برادری کو فلسطینی قوم اور اس کے مقدس مقامات کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صہیونی مظالم کو روکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سوڈان کے بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جنگ و قتال پر بات چیت اور استدلال کو ترجیح دیں۔ عرب لیگ کی سربراہی کر رہے ایمن نے اس جلسے کے لیے عرب لیگ کی صدارت محمد بن سلمان کے سپرد کی۔ لیبنان کے عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی عرب لیگ میں دمشق کی واپسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، شام بحران کے طولانی ہونے اور مہاجرین کی تعداد میں اضافے نے اسے لیبنان کے لیے ایک بحران بنا دیا جو لیبنان کی توانائی اور ہمارے قابو سے باہر ہے۔ شامی مہاجرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے واضح روڈ میپ تیار کرنا ہوگا اور اس کام کے لیے ہم عرب دنیا سے امداد کے طالب ہیں۔ کویت کے ولی عہد نے بھی شام کی عرب لیگ میں واپسی کو خوشائند بتاتے ہوئے کہا کہ ہم شام کے اتحاد اور خود مختاری کو برقرار رکھنے میں اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ شام کے بحران میں ہمارا فیصلہ کن موقف شامی عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم شام کے اندرونی معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور اس بحران کے خاتمے کے لیے عرب لیگ میں اس ملک کی واپسی کی حمایت کرتے ہیں۔ عرب سربراہ اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا پیغام بھی نشر کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ روس مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعمیری شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوڈان، لیبیا، شام اور یمن بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششیں اور اس کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہم مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ دوستی اور تعمیری شراکت داری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اگلی خبر میں مکہ مکرمہ میں زائرین کے ہوٹل میں ہوئی آتش زدگی اور اس میں جاں بحق ہونے والے افراد کی بات کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں لگی آگ، عمرے کے لیے گئے 8 پاکستانی زائروں کی موت، 6 زخمی۔ سعودی عرب کے مذہبی مقدس شہر مکہ کے ایک ہوٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں 8 پاکستانی زائرین مارے گئے جبکہ 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی 8 افراد کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ اس ضمن میں مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مکہ مکرمہ کی شاہراہ ابراہیم خلیل پر واقع ہوٹل کی 3ری منزل میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 8 زائرین فوت ہوئے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے بیشتر افراد آپس میں قریبی رشتہ دار تھے اور عمرے کی خاطر سعودی عرب پہنچے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے عہدیداران اس واقعے کے بعد سعودی حکام سے رابطے میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ افراد کی لاشیں آگ کی شدت کی وجہ سے ناقابل شناخت ہو گئیں، اس لیے ان کا DNA کروایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس 8 افراد کے جاں بحق ہونے اور 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جدہ میں پاکستانی مشن اس حوالے سے مقامی حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ غور طلب ہے کہ اس سے قبل رواں سال مارچ میں بھی سعودی عرب کے اسیر علاقے میں عقبہ کے مقام پر زائرین کی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس افسوسناک سانحے میں بھی 20 افراد مارے گئے تھے جبکہ 29 زخمی ہوئے تھے۔ اس حادثے میں مارے گئے لوگوں میں پاکستانی بھی شامل تھے۔ غور طلب ہے کہ پاکستان سے ہر سال لاکھوں افراد عمرے کی خاطر سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں۔ رواں سال حج کے لیے بھی پاکستانیوں کا کوٹا 1,70,000 کے قریب ہے۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، عالمی اور اسلامی دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔